دابت الارض وہ عجیب و غریب جانور جو قیامت کے نزدیک نمودار ہوگا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عجیب الخلقت حیوان کے بارے میں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا یا کس طرح کی تباہی مچائے گا، اور مومنین و کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا۔ 7 جانوروں سے مشابہت رکھنے والا دابت الارض کب اور کہاں سے نکلے گا؟ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کیوں ہوگی؟ اس کے کتنے سال بعد قیامت برپا ہوگی؟ اس کے بارے میں قرآن و حدیث مبارکہ کی روشنی میں بات کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ تذکرہ قیامت کے برپا ہونے کا بھی کریں گے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اس دنیا نے جیسے ہی زندگی کا سفر شروع کیا تھا ویسے ہی ایک دن اس کے خاتمے کا بھی دن ہوگا، اور اسے قیامت کا نام دیا گیا، جس کا قائم ہونا یقینی اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات و حادثات و نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانیاں۔ لہٰذا ان میں چھوٹی علامتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا تنگ اور باریک لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اور اس طرح کی بے شمار نشانی ہیں۔ جبکہ بڑی نشانی ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، جن میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور، پرسرار دھواں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا۔ یہ سب علامات قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک رونما ہوں گی۔ قیامت کی علامات و نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کے متعلق لوگ آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی دابت الارض نامی عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ دراصل لفظ دابا کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ ناظرین کرام، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور چھٹی، 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھس جانے کا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرے مغرب کے علاقے میں، اور تیسری جزیرہ عرب کے علاقے میں، اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کی بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ آج ہم انہی نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض کی متعلق بات کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، امام مہدی کے خلافت نزول عیسیٰ علیہ السلام، دجال کا قتل اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد قیامت کی بڑی اور حتمی نشانیاں تیزی سے ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ کینہ و حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا اور تمام لوگ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے، یہاں تک کہ سانپ اور دوسرے درندے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ یاجوج ماجوج جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے باعث ہلاک ہو چکے ہوں گے اور ان کی لاشیں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے پرندے اٹھا کر پھینک دیں گے، ان کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصے تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک نیکی و تقوی، خوف الہی، اعلیٰ اخلاقی قدریں قائم رہیں گی، لیکن پھر نفسانی خواہشات سر اٹھانا شروع کر دیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد 40 سال تک زمین پر قیام فرمائیں گے۔ اس دوران آپ نہ صرف شادی کریں گے بلکہ آپ کی اولاد بھی پیدا ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یمن سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کا خلیفہ ہوگا۔ اس شخص کا نام جہجہ ہوگا اور اس کا تعلق قبیلہ کہتان سے ہوگا۔ یہ بھی نہایت عدل و انصاف سے امور خلافت سر انجام دے گا۔ اس خلیفہ کے بعد بھی چند مسلمان بادشاہ آئیں گے، لیکن ان کے عہد میں کفر و جہالت کی رسومات عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہو جائے گا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا اور ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ انہی دنوں میں ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا اور اس سے لوگوں کو شدید تنگی ہوگی۔ اس دھوئیں کے باعث مسلمان لوگ صرف ضعف دماغ اور نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعض 1 دن، بعض 2 دن، بعض 3 دن میں ہوش میں آئیں گے۔ دنیا بھر میں پھیلا یہ دھواں مسلسل 40 دن تک رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذی الحج میں یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کے بعد رات اس قدر طویل ہوگی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، مویشی اپنی چرگاہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ بے چینی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ آہوزاری شروع کر دیں گے اور توبہ توبہ پکار اٹھیں گے۔ آخر کار 3-4 راتوں کے بعد اس طرح بھی کیفیت میں سورج تھوڑی سی روشنی لے کر برآمد ہوگا۔ اس سورج کی روشنی چاند گرہن کی طرح ہوگی اور یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت تک تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہوتا رہے گا، لیکن اس کی روشنی بہت تھوڑی ہوا کرے گی۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے اگلے دن صفا کی پہاڑی زلزلے سے پھٹ جائے گی، جس میں سے ایک منفرد شکل کا جانور نکلے گا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 بار جھوٹی خبریں یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ دعوت الارض مکہ سے نکلتے ہی بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا، ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔ شکل کے اعتبار سے یہ جانور 7 جانوروں سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ اس کا چہرہ آدمی جیسا ہوگا، پاؤں اونٹ جیسے، گردن گھوڑے جیسی، دم بیل کی طرح ہوگی۔ یہ جانور سرین میں ہرن جیسا، سینگوں میں بارہسنگھے جیسا اور ہاتھوں میں بندر سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ یہ جانور انتہائی سمجھدار ہوگا اور بولنے میں انتہائی فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ تمام شہروں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی انسان اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ جانور ہر شخص کو نشان لگائے گا۔ اگر کوئی صاحب ایمان ہوگا تو اس کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دعوت الارض چوپائے کی صورت میں ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ بارہسنگھے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کے مشرق جانب واقع ہے یکایک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا، اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ کو پتھر سے نکالا تھا۔ اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دعوت الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا، جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ دعوت الارض کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا، اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اس طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی،
جس سے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دعوت الارض کا نکلنا اور ان سے اس کا بات کرنا ہے۔ ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے جلد ہی بعد دوسری ظاہر ہو جائے گی۔ دعوت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور اس دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اسے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ یہ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ شیخ جلال الدین نے فرمایا کہ خروج دعوت الارض کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کر سکے گا، یعنی دعوت الارض کے خروج کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر موت آئے گی۔ ناظرین، دعوت الارض کا پیدا ہونا قیامت کی اخیر ترین علامت ہے۔ اس عجیب ترین حیوان کا نام حدیث شریف میں جساسہ ہے۔ اس کی قد و قامت، مقام خروج وغیرہ کے متعلق بڑی تفصیلات روایت میں مذکور ہیں۔ حدیث سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا جو لوگوں سے بات کرے گا، اور لفظ دعوت کی تنویر میں اس جانور کے عجیب الخلقت ہونے کی طرف اشارہ پایا گیا، اور یہ بھی کہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح توالد التناسل کے طریق پر پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا۔ اور یہ بات بھی اسی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت الارض کا خروج بالکل آخری علامات میں سے ہوگا، جس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابو داؤد طیالسی طلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ دعوت الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی۔ یہ دعوت الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا۔ یہ ہر مومن و کافر کو پہچانے گا۔ اور مسلم بن حجاج نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا، اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دعوت الارض نکلے گا۔ ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ دعوت الارض کی حیت اور کیفیات و حالات کے متعلق مختلف روایت نقل کی ہیں، جن میں سے اکثر قابل اعتماد نہیں۔ اس لیے جتنی بات قرآن کی آیات اور حدیث سے ثابت ہے کہ یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا، بغیر توالد و تناسل کے زمین سے نکلے گا، اس کا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا، پھر ساری دنیا میں پھرے گا، یہ کافر و مومن کو پہچانے گا اور ان سے کلام کرے گا۔ بس اتنی بات پر عقیدہ رکھا جائے۔ زائد کیفیات و حالات کی تحقیق و تفتیش نہ ضروری ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ دعوت الارض لوگوں سے کلام کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا کلام یہی ہوگا جو قرآن میں مذکور ہے۔ یہ کلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا۔ بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس وقت کا یقین شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔ اور ابن عباس، حسن بصری، قتادہ سے منقول ہے، اور ایک روایت علی کرم اللہ وجہ سے بھی ہے کہ یہ دعوت الارض لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام کلام ہوتا ہے۔ ناظرین، ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ دعوت الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد الحرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفتن دعوت الارض نے وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کی طرح منور کر دے گا، اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا، یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کے پیشانے پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ ناظرین، یہاں آپ کو دعوت الارض کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال سناتے چلیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے تک
نیک اعمال کر لو، سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دعوت الارض کا آنا، تم میں سے ہر ایک کا خاص امر اور عام امر۔ ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں مروی ہے کہ کافروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں سیدنا ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے، فرمانے لگے یہیں سے دعوت الارض نکلے گا۔ سیدنا ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھڈ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن تاہم 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے جیاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھاتا۔ یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا، اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی۔ پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر، پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو اسفان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا۔ عزیر علیہ السلام کے کلام کی ایک آیت ہے کہ صدوم کے نیچے سے نکلے گا، اس کے کلام کو سب سنیں گے، حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن ہو جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا، نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی کہ جو کبھی پوری نہ ہو، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہو، اس بارے میں کام کریں گے جیسے کھائیں گے نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ موٹے نیزے کی اور بھالے کی طرح کا ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی، 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ سیدنا ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کی مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈھے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی۔ ہر مومن کے چہرے پر اپنے عصائے موسیٰ سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی سے نشان لگا دے گا جو پھیل جائے گا، اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دعوت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا، اور یہ کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، لہٰذا اس وقت مسلم اور کافر کا فرق صاف ہو جائے گا اور یوں پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو انہوں نے پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج اس چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تمہیں ماننا پڑا، لیکن اب اسے تسلیم کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا۔ بہرحال دعوت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی بھی انسان اس کا پیچھا نہ کر سکے گا، اور نہ ہی دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا پا سکے گا۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی کوئی قبول اسلام کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد حاملہ خواتین کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت ختم ہو جائے گی، انسان کے وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں گی، اور ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہو پائیں گی۔ جدید دور کے کچھ مفروضوں کے مطابق دعوت الارض دراصل کوئی حقیقی جانور یا حیوان نہیں بلکہ جدید سائنس کی نئی دریافت سے بنی تکنیکی مشین ہوگی جسے آج کل مصنوعی ذہانت کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ AI کے ذریعے بنائی گئی سواری میں ہی اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ چند لمحوں میں ہی پوری دنیا کا چکر کاٹ سکے۔ لیکن یہ بات محض ایک مفروضہ اور نظریہ ہے جسے حتمی طور پر نہیں مانا جا سکتا،
اور محض قیاس آرائیاں کی جا سکتی۔ بہرحال دعوت العرض مصنوعی ذہانت نما کوئی روبوٹ یا حیوان، یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہوگی جس کے نکلنے پر مومنین اور کفار کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور قیامت کا آنا حتمی ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں کچھ تذکرہ قیامت کے برپا ہونے کا بھی کرتے ہیں۔ قرب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہونے کے بعد اچانک ایک دن قیامت برپا ہو جائے گی، دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی اور اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ رب العزت کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن ننگے پیر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا، ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان حشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان حشر میں پہنچیں گے، سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی، ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی کب شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اس طرح لوگ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ میدان محشر میں لائے جائیں گے، اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل میدان محشر میں برجمان ہوں گے، اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ ناظرین، نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نذر و نیاز کرتے رہے ہوں گے ان کو بطور گواہ لایا جائے گا، وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق، علم کے متعلق۔ اس طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، تمام حجت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا، نہ باپ اور ماں، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ ناظرین، اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے اور مومن اپنے مزید نور کی طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے، کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے، اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں
پل صراط کا آخری مقام وہ ہے جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سیاہ کی وجہ سے گر گئے انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اس طرح شہداء، انبیاء، فرشتے اور مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیاہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حور عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ آخرت کی فکر اہل ایمان کو پہلے دلائی گئی، بعد میں ہر نفس کو تنبیہ کی گئی تاکہ آخرت کی کامیابی کا خواہش مند پہلے ایمان کی دولت سے متصف ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر ذی روح کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے کہ کل آنے والا دن یعنی قیامت کے دن کے لیے تیاری کی ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کا محاسبہ کرے گا اور دنیاوی زندگی اس کے اندر کیے گئے تمام اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکوکاروں کے لیے جنت کی لازوال نعمتیں اور ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام، اور کافروں، گنہگاروں اور من چاہی زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب مقرر ہوگا۔ اس لیے دنیا ہی میں آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا، اور جو یہاں بوئے گا کل وہی کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر قیامت کی ہولناکی، اس کی ہیبت کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ ایک مقام پر روز قیامت کا نقشہ یوں کھینچا گیا جس کا ترجمہ ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے۔ قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہے کہ الامان، قرآن مجید میں اس دن کا حال اس طرح کھول کر بیان کیا گیا جس کا ترجمہ ہے، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اس اولاد سے۔ ان میں ہر شخص کی اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر گرد و غبار اڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چھائی جائے گی۔ یہی لوگ کافر اور فاجر ہوں گے۔ غور فرمائے کہ جن بہن بھائیوں، ماں باپ، بیوی بچوں اور عزیز رشتہ داروں کے سکھ چین، عیش و آرام کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز کا فرق بھلا دیتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے کسی کام آنے والے نہیں، بلکہ وہ سب ہمیں دیکھ کر منہ چھپا لیں گے کہ کہیں ہم سے کسی نیکی کا تقاضا نہ کر دے۔ اور واقعی وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ ہر ایک کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا، اور ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے، اور کسے معلوم ہے کہ اس کی زندگی کی کتنی ساعتیں باقی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ خواتین و حضرات، دنیاوی زندگی کی جتنی بھی ساعتیں باقی ہیں انہیں ہم کارآمد بنانے اور رب کی رضا کے حصول کے لیے صرف کرنے کی کوشش کریں تاکہ کل آنے والے دن کے عذاب سے اللہ کی رحمت سے بچ سکیں۔ اس کے لیے ایمان کامل اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادات، صدقات وغیرہ اور اخلاق و کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا، انصاف کی بات کہنا، غصے اور رضامندی میں ہر حال میں، افلاس اور دولت مندی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، جو مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے قرابت کو قائم رکھوں، جو مجھے محروم رکھے میں اسے دوں، جو شخص مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، میری خاموشی غور و فکر پر مبنی ہو، میرا بولنا ذکر الہی ہو، میرا دیکھنا عبرت کے لیے، اور میں نیکی کا حکم دوں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقویٰ کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ ہر وہ چیز گنجینہ ہے، اور جہاد کو لازم کر لو اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی رہبانیت ہے، اور اللہ کا ذکر، اس کی کتاب کی تلاوت پابندی سے کرتے رہو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمانوں میں ذکر یعنی چرچے کا باعث ہوگا، اور اپنی زبان کو خیر کے سوا ہر چیز سے روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غلبہ پا سکتے ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے قرب قیامت کی نشانی اور قیامت برپا ہونے کی بات کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور روز محشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری